بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بھائی اور ایک بہن کی یہ عبرتناک کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہن کو مار کر کھا لیا اور ایک بزرگ کیسے ان کی مدد کے لیے آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جاہلیت کا دور تھا، جب انسانوں کو کوئی شعور نہ تھا، جب آدمی جانوروں کا شکار کرتے اور عورتیں گھر کا کام کاج کرتی تھی اور بچے سنبھالتی تھی۔ ایک گاؤں تھا جہاں سبھی ہندو تھے۔ انہی میں 7 بھائی اور ان کی ایک بہن ایک ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے۔ بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ ساتوں بھائی صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کی چھوٹی بہن گھر کے کام کاج کر کے سب کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ ساتوں بھائی روزانہ شکار پر جاتے اور شکار کر کے لاتے، بہن کو وہ جانور دیتے، وہ بڑے مزے سے کھانا بناتی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے جب ساتوں بھائی شکار پر گئے، شام ہونے والی تھی۔ اب بہن اپنے بھائیوں کے لیے کھانے میں سبزی پکا رہی تھی۔ جب وہ ساگ کاٹنے لگی تو ساگ کاٹتے کاٹتے چھری لگنے سے اس کی انگلی کٹ گئی، خون کے دھار بہتی جا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ میرے بھائی یہ خون دیکھیں گے تو دکھی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ چادر سے خون صاف کرنے ہی لگی تھی، پھر اس کو خیال آیا کہ میرے بھائی کپڑے پر خون کے دھبے دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ خون کہاں سے آیا۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھائیوں کو تو خون یہاں صاف نظر آئے گا۔ اب وہ بے چین ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی تو اس نے تھال میں ساگ دیکھا۔ اسی ساگ سے اس نے نہ رکنے والے خون کو انگلی دبا کر صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب تک خون رکا نہیں اس کو صاف کرتی رہی۔ اب خون رک چکا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سبزی یوں ہی پکا لی۔ جب بھائی شکار سے واپس آئے تو بہن نے کھانا ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے مزے لے کر کھایا کہ آج تو سبزی بڑی اچھی بنائی ہے۔ کھانا سارا ختم ہو گیا۔ بہن اپنی تعریف پر خوش تھی۔ اس کے بعد ساتوں بھائی سو گئے۔ پھر وہ اگلے دن اٹھے تو شکار پکڑنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آج قسمت سے ان کو کوئی پرندہ یا جانور نہ ملا تو وہ اب تھک ہار کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ رات کے کھانے کے بارے میں بات کرنے لگے تھے کہ ایسا شاندار کھانا آج تک نہیں کھایا۔ اس میں نہ جانے کون سا مسالہ بہن نے ڈالا ہوگا کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگے تھے۔ چلو آج گھر جا کر اپنی بہن سے معلوم کریں گے کہ کیا ہے وہ راز۔ شام کو گھر آ کر بھائی بہن سے پوچھنے لگے، بہن تم نے جو کل سبزی بنائی تھی اس میں کون سا مسالہ ملایا تھا؟ تو وہ ڈر گئی کہ کہیں بھائیوں کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ تو وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بڑے بھیا، میں نے تو ویسے ہی کھانا بنایا تھا جسے روز پکاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر سے ویسا ہی کھانا بنا لو، آج دل اداس ہے، کوئی شکار بھی نہیں ملا۔ اب بہن سبزی بنانے لگی۔ جب ساتوں بھائیوں نے کھانا کھایا تو وہ بالکل کل جیسا کھانا نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے کہا، بہن تم نے جو ابھی سبزی بنائی ہے وہ کل جیسی بالکل نہیں ہے، کچھ تو ڈالا تھا تم نے، تمہیں قسم ہے کہ سچ بولو۔ تو بہن ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا۔ اب 6 بھائی تو حیران تھے کہ بہن کا خون کھانے میں ملا اور کھانا اتنا لذیذ ہو گیا۔ اگر اس کے خون کے قطرے سبزی کو اتنا زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگے اور بار بار دل کر رہا ہے کہ وہی سبزی ہم کھائیں، تو اس کے گوشت کی کیا بات ہوگی؟ اگر ہم اپنی بہن کا گوشت کھا لیں تو کتنا زیادہ مزیدار ہوگا کہ ہم کھاتے رہ جائیں گے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ منصوبہ بنا کر سو گئے کہ بہن کا گوشت کھا جائیں گے، اور صبح بھولی بھالی بہن جو بھائیوں کو بہت چاہتی تھی پیار سے انہیں کام پر بھیجنے لگی۔ سب سے چھوٹا بھائی جو 7ویں نمبر پر تھا وہ بہت اداس تھا۔ وہ ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کو کیسے بچاتا؟ 6 بھائی ایک طرف تھے اور وہ اکیلا تھا۔ اسے وہ ظالم لگے جو زبان کے ذائقے کے لیے اپنی بہن کو مار دینا چاہتے ہیں۔ وہ شکار کے لیے چلے گئے۔ شکار کے بعد انہوں نے ایک اونچے ٹیلے پر درخت سے لکڑی کاٹ کر اس کو ایسے بنایا کہ بہن کو لگے کہ وہ رہنے کی جگہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہن کو یہاں لائیں گے اور اس کو باندھ کر اس کو تیر مار کر مار ڈالیں گے۔ اور اگلے روز بھائی بولا، اب بہن تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی کرنے کی ذمہ داری ہم بھائیوں کے اوپر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ایک خوبصورت اور محنتی لڑکا بھی دیکھ لیا ہے۔ شام کو اس کے گھر جائیں گے، تم بھی سج سور کر اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا اور ہمارے ساتھ چلنا۔ بہن شادی کا سن کر بڑی خوش ہوئی۔ جلدی سے ماں کے دلہن والے کپڑے پہن کر وہ تیار ہو گئی اور گھر سے نکل گئے۔ وہ 7 بھائی اور ایک بہن پیدل چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے بہن تھک گئی
تو اس نے کہا بڑے بھیا میرا ہونے والا سسرال کب آئے گا؟ بڑے بھائی نے کہا بس صبر کرو، تھوڑا سا رک جاؤ۔ اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ بھائی نے اشارہ کیا، وہ دیکھو بہن، دور چھوٹی سی پہاڑی پر جو جھوپڑی ہے وہ تیرے ہونے والے شوہر کا گھر ہے۔ بہن خوش ہو کر تیزی سے چلنے لگی۔ بہن جیسے ہی پہاڑی پر چڑھی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اشارہ کیا کہ اسے رسی سے باندھ لو۔ بڑے بھائی کے حکم پر بہن کو بانس کی دیوار سے باندھنے لگے۔ ساتواں بھائی دور ہی کھڑا تھا، وہ ڈر رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن قتل ہو، لیکن وہ اپنے بھائیوں سے ڈرتا تھا۔ اب معصوم بہن کہاں مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ شکاری بھائی ظالم بنے ہوئے تھے۔ اس کو رسی سے باندھا اور تیر اٹھا کر سب سے بڑے بھائی نے نشانہ باندھا تو بہن ہاتھ جوڑ کر بولنے لگی، تم کیسے بڑے بھائی ہو؟ بہن کو مار رہے ہو؟ جیسے ہی تیر چلایا، نشانہ چوک گیا۔ بڑے بھائی نے 2-3 بار تیر نشانے پر لگانا چاہا، لیکن تیر بہن کو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بڑے بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا، اب تیر تم چلاؤ۔ بہن نے دوسرے بھائی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر رحم مانگا، لیکن وہ بے رحم بھوکا ہو رہا تھا۔ وہ بولی، مارو، تم بھی مارو، لیکن مجھے انصاف دینے والا رب موجود ہے۔ دوسرے بھائی نے بھی تیر چلایا، لیکن تیر اس کو نہیں لگا۔ اسی طرح باقی 4 بھائی بھی اپنی کوششوں کے باوجود تیر سے بہن کو نہیں مار سکے۔ اب باری تھی 7ویں بھائی کی۔ وہ بولے، مارو اس کو، اور یاد رکھنا اگر تمہارا تیر اس کو نہ لگا تو اسی بہن کے سامنے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ بہن اس بھائی کو بہت پسند کرتی ہے۔ اب 7ویں بھائی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بہن یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ بھائی کو دوسرے بھائی مار دے۔ اس نے دعا کی کہ یہ تیر مجھے لگ جائے، یہ میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔ جب 7ویں بھائی نے تیر چلایا تو بہن کی گردن میں گھس گیا، وہ مر گئی۔ اس کے قتل پر آسمان بھی رو رہا تھا، مگر بڑے بھائی کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ بہن کو اتارا گیا۔ بڑے بھائی نے جسم کی بوٹیاں کی اور چھوٹے بھائی سے کہا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں اور پانی لاؤ۔ وہ بہت دکھی تھا۔ اس نے پانی لیا، کچھ مچھلیاں اور کیکڑے پکڑ کر واپس آیا تو آگ جلائی گئی، گوشت بنایا گیا۔ بھائی اپنے بہن کے گوشت سے انصاف کر رہے تھے تو وہ بیچارہ اسے دیکھ رہا تھا کہ کیسے بھائی ہیں۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا۔ کھانا کھانے کے بعد کہا گیا، بہت ہی عمدہ گوشت تھا۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، ہماری بہن کے جسم کے بچے ہوئے حصے پڑے ہیں، تم ان کو زمین میں دفنا دو۔ بہن کا سر اور بال اس کے بھائی نے اس گڑھے میں ڈال دیا اور اس کو بند کر دیا۔ سارے بھائی اب گھر چلے گئے۔ بہن کو مار کر کوئی بھی دکھی نہیں تھا سوائے ایک بھائی کے۔ 7ویں بھائی نے اپنی بہن کے گوشت کو یوں ہی گڑھے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب وہاں پر ایک بڑا سا پودا نکل آیا تھا جو کہ گوشت کا پودا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھنا درخت بن گیا۔ وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے اس عجیب درخت کو دیکھا جس میں گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ وہ عام درختوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ سوچ کر آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ آپ کو وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگا۔ آپ نے اس درخت کے پاس موجودہ گڑھے کو کھودا تو وہاں سے ایک لڑکی کا سر نکلا۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کوئی گہرا راز ہے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جیسے جیسے نماز پڑھتے جا رہے تھے، کسی کی رونے کی آواز آتی جا رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ جو بھی ہے مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ 40 دن اور 40 رات آپ نے چلے میں گزار دیے۔ چلے کے بعد آپ وہاں سے اٹھے۔ آپ نے درخت سے ایک بانسری تیار کی، اپنا لباس بدل کر فقیرانہ لباس پہنا اور بانسری والے بن گئے۔ اب آپ ہر گاؤں میں بانسری بجاتے جاتے، لوگ فقیر سمجھ کر بھیج دیتے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے ہی گاؤں دیکھ لیے جس کے لیے بزرگ نے یہ بھیس بدلا تھا۔ انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگی، کسی کے ساتھ برا ہوا ہے، میں انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں وہ قاتل بھائی رہتے تھے۔ جو 6 بھائی تھے اب ان کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اب صرف 7واں بھائی ہی کنوارا تھا جو کہ بہت ہی غمگین رہتا تھا۔ بزرگ بانسری بجاتے سب سے پہلے اس گھر کے سامنے گئے تو بانسری سے آواز آئی، یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ دروازے پہ آواز بڑے بھائی نے سنی تو اس نے اس آواز کو پہچان لیا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس فقیر کو بھیک دے کر بھیج دو، جلدی نکالو اسے یہاں سے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے وہ بزرگ آگے بڑھے۔ دوسرے بھائی کا گڑھ تھا۔ بانسری سے پھر اسی طرح درد بھری آواز نکالی۔ دوسرے بھائی کا بھی
रद्द अमल पहले भाई जैसा ही था। इसी तरह बुजुर्ग बांसुरी बजाते बजाते 6 भाई के घर गए। वो सब खौफ से कांप रहे थे कि अब तो बस्ती वाले हमारे उस गुनाह के बारे में जान जाएंगे। इसके बाद बुजुर्ग सबसे आखिरी 7वें भाई के दरवाजे पर पहुंचा। एकदम बांसुरी से आवाज आई, बुजुर्ग देखें, ये है मेरे छोटे भाई का घर, जिसने दिल में गहरा राज छुपाया है, एक हादसे को अब तक भुला नहीं सका। इस बांसुरी से आती आवाज 7वें भाई ने सुन ली। वो मुसलमान का दुश्मन नहीं था। वो जानता था कि फकीर मुसलमान है। बुजुर्ग ने उसको इज्जत दी। बुजुर्ग से मिलने से पहले वो बहुत ही अफसुर्दा था। उसने कहा, आप मुसलमान लगते हैं। मैं बहुत अरसे से दिल में एक राज छुपा कर बैठा हूँ, मगर मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। आपने कहा, अगर तुम दिल से मुसलमान होना चाहते हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें कलमा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुमने इस्लाम के रास्ते पर चलना है, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच का साथ देना है, हमेशा अल्लाह से डरना है। उसने वादा किया कि इसके बाद आपने कलमा पढ़ाया, उसे मुसलमान कर दिया। उस रात आपने वहीं रहकर इबादत की। छोटे भाई ने भी नमाज पढ़ी। तहज्जुद के वक्त उसने पूछा, हजरत ये बांसुरी आपके पास कहाँ से आए? तो बुजुर्ग ने अपनी सारी रादात सुनाई और फिर वो बोला, मुझे कुछ काम है, ऐसा करो, इससे बहुत संभाल कर रखना और उसे किसी को भी नहीं देना। ये बहुत ही कीमती बांसुरी है। मैं जब वापस इस बस्ती से गुजरूंगा तो तुमसे ले लूंगा। ये कहकर वो चले गए। वो भाई इस बांसुरी का ख्याल रखता था। वो नमाज पढ़ता था तो उसे सुकून आ जाता था। जो सालों से बेचैनी थी, अब वो खत्म होती जा रही थी। कुछ ही दिनों बाद बुजुर्ग उसके पास आया। छोटे भाई ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन जहाँ उसको दफन किया था वहाँ का पता दिया। फकीर ने कहा, तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया, लेकिन तुमने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। अब तो तुम मुसलमान हो गए हो। पहले तो तुम ला इल्म थे, पहले दौरे जहालत में थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, इसलिए अपनी बहन की मदद तुम्हें करनी है। ये हसरत, हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग ने कहा, सबसे पहले हम इसके लिए नमाज के बाद दुआ करेंगे। आपने दुआ की, या अल्लाह तू गफूर रहीम है। आपके दिल में क्या था वो लड़का नहीं जानता था। वो भाई दुआ करते करते रो दिया और कहा, बुजुर्ग, आपने मेरी बड़ी मदद की है। मेरी बहन को दुनिया में वापस ला दीजिए। मेरे दिल में बहुत गम है। मेरे भाई उसकी मौत की वजह है। आपने मुझे मुसलमान तो बना दिया, बस मेरी बहन को ला दें। बुजुर्ग बोले, बेटा, मैं तो एक अदनी सा आलम हूँ। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो बस इस काम के लिए चुना गया है। वो ये बात सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगा। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हारी बहन के कातिलों को सजा दे। बुजुर्ग जा चुका था, मगर अल्लाह का इंसाफ होना ही था। इन 6 भाइयों की जिंदगी तकलीफों से भर गई। जो गुनाह उन्होंने किया था, उसकी सजा उन्हें इस दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।